سکون ہمارے اندر ہوتا ہے۔ طارق نہر کے کنارے اداس بیٹھا لہروں کو دیکھ رہا تھا کہ اس کا ایک دوست وہاں سے گزرا۔ طارق پہ نظر پڑی تو اس کی خیریت پوچھی۔ طارق نے اس کے سامنے اپنا دل کھول کے رکھ دیا کہ یار سکون کی تلاش میں ہوں، گھر میں بیوی بچوں کے شور سے تنگ آ گیا ہوں، اب تو کان بجنے لگے ہیں، ٹھیک سے دکھائی دیتا ہے اور نیند بھی پوری نہیں ہوتی۔ جب دل زیادہ گھبراتا ہے تو نہر کے کنارے پہنچ جاتا ہوں۔ دوست نے مشورہ دیا ساتھ والے گاؤں میں ایک بڑے عالم صاحب ہیں، ان سے ملو، شاید وہ تمہارا مسئلہ حل کر دیں۔ طارق اسی دن عالم صاحب کے پاس پہنچ گیا اور اپنا مسئلہ بیان کیا۔ انہوں نے اس کی بات نہایت غور سے سنی اور کہنے لگے تمہارا علاج ہو جائے گا، مگر میں جو کہوں وہ کرنا ہوگا۔ طارق نے حامی بھر لی تو عالم صاحب نے کہا گھر میں مرغا رکھ لو اور 3 دن بعد میرے پاس آنا۔ طارق نے دل میں سوچا پہلے بچوں کے شور سے تنگ ہوں اور اوپر سے مرغا بھی۔ خیر وہ گھر جاتے ہوئے مرغا خرید کے لے گیا۔ مرغا دیکھ کر بچوں کی تو عید ہو گئی، وہ اس کے ساتھ کھیلنے لگے۔ شور و غل بڑھا تو طارق کی بے سکونی بھی بڑھ گئی۔ تین دن بعد پھر عالم صاحب کے پاس پہنچ گیا اور سارا حال کہہ دیا۔ اب کی بار عالم صاحب نے کہا ایک کتا بھی رکھ لو۔ طارق کے جی میں آئی صاحب کو کھری کھری سنا دے، مگر مروتاً خاموش رہا اور کتا لے جا کر گھر کے باہر باندھ دیا۔ بچوں کا شور تھمتا تو کتا بھونکنے لگتا، جب وہ چپ کرتا تو مرغا شروع ہو جاتا۔ سخت بے سکونی کے عالم میں تیسری بار عالم صاحب سے ملا تو حکم ہوا ایک گدھا بھی رکھ لو۔ مرتا کیا نہ کرتا، ادھر گدھا خریدا اور گھر جا کر کھونٹے سے باندھ دیا۔ اب تو محلے والے بھی اس کے گھر پہنچ گئے کہ کچھ ہمارا ہی خیال کر لو، تمہارے جانور اور بچوں نے مل کر ہمارا سکون برباد کر رکھا ہے۔ طارق نے حکیم صاحب سے فریاد کی تو فرمایا گدھے کو فوراً بھیج دو۔ گدھے سے جان چھڑائی تو اس رات کچھ بہتر نیند آئی۔ دوسرے دن عالم صاحب سے ملا تو حکم ہوا کتے کو بھی چلتا کرو۔ ایسا ہی کیا تو گھر میں مزید خاموشی ہو گئی۔ اب کی بار عالم صاحب سے ملا تو فرمایا کہ مرغا ذبح کر کے کھا لو۔ طارق نے ہمت کر کے کہا عالم صاحب ٹھیک ہے، میں نے آپ کی ہر بات ماننے کا وعدہ کیا تھا، مگر مرغا ہمارے گھر کی رونق بن چکا ہے، بچے اس کی وجہ سے خوش ہیں، جب تک وہ بانگ نہ دے لگتا ہی نہیں دن نکل آیا ہے۔ عالم صاحب نے اپنا حکم دہرایا تو طارق نے بجھے دل سے اس پر بھی عمل کر ڈالا۔ پھر سے عالم صاحب کے پاس پہنچا تو کہنے لگے بیوی بچوں سے جان چھڑاؤ، ان کو نانا کے گھر بھیج دو، پھر تمہیں مکمل سکون ہو جائے گا۔ طارق بہت پریشان ہوا اور کہنے لگا عالم صاحب بس اتنا کافی ہے، میرا علاج مکمل ہوا، اب مجھے سکون ہے۔ تو عالم صاحب کہنے لگے میں تمہیں یہی سمجھانا چاہتا تھا کہ سکون ہمارے اندر ہوتا ہے، ہم اسے باہر تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اگر ہم اپنا ذہن بنا لیں کہ خلاف مزاج باتوں کو برداشت کرنے کی عادت بھی بن سکتی ہے، ورنہ ہم بے سکونی کا شکار رہتے ہیں۔ جاؤ اپنے گھر میں سکون سے رہو۔